نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے باعث امن بن جائے، وہ جہاں بھی ہو دوسرے اس سے راحت پائیں، اور صدقات کی جو مختلف اقسام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ان میں سے ایک قسم جو آخری درجے کی تھی وہ یہ بتائی کہ انسان اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے، اور یہ بیر منیمم ہے، سب سے کم درجہ ہے صدقہ کا، لیکن بہت ہی ضروری۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم یہ سب سے کم درجے کا صدقہ بھی نہیں کر سکتے؟ یعنی بڑی بڑی چیزیں تو اللہ کی راہ میں دینا ایک دشوار عمل ہے، اور اگر ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں تو دوسروں کی خدمت ہی کرے، اور اگر خدمت نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کو اذیت نہ دیں۔ اور ان اذیت دینے والی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، مثلا ٹریفک کو کسی بھی طرح بلاک کر کے گھنٹوں کے لیے دوسروں کو اذیت میں مبتلا کر دینا، یہ تمام چیزیں ایمان کے منافی ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کے ظاہری اعمال اسی وقت اچھے ہو سکتے ہیں اور مستقل طور پر انسان کے اندر اسی وقت تبدیلی آتی ہے جب اس کا باطن خوبصورت ہوتا ہے۔ ایمان انسان کے اندر جو کوالٹیز پیدا کرتا ہے اس میں سے ایک بہترین کوالٹی توکل کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسے کی۔ یہ بھروسہ، یہ ٹرسٹ اور انشیکیبل ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے اندر ایک سیکیورٹی کی کیفیت محسوس کرتا ہے، اطمینان پاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے لیے بھی امن کا باعث بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے بارے میں فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ بے شک مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی بات کو معمولی بات نہیں سمجھتے، وہ اسے بہت اہمیت دیتے ہیں، اور ان کی حالت بدلنے لگتی، ان کا دل ہل جاتا ہے کہ اتنی عظیم ہستی کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی، یعنی قرآن مجید وہ سنتے ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اس ایمان میں اضافے کی وجہ سے وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ توکل ایسی خوبی ہے کہ اگر کسی کے اندر آ جائے تو وہ زندگی کی مشکلات میں پھر ہمت نہیں ہارتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ایک امتحان میں ہیں، دنیا میں بھیجے اس لیے گئے کہ ہم سب کو پرکھا جا رہا ہے کہ ہم کس کوالٹی کے ہیں، ہماری کیا ورتھ ہے، ہم کس چیز کے مستحق ہیں، ہم کیا پروو کرتے ہیں، کیا ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا مقام کہاں ہونا چاہیے۔ اس پرکھنے میں، اس آزمائش میں انسان کو ہر روز ناخوشگوار حالات سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سی چیزیں مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، اور زندگی میں فائدے کے ساتھ ساتھ کئی نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں، اور یہ کم و بیش ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے میں یا تو انسان ان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے یا پھر ان کے سامنے ہار جاتا ہے۔ مومن تو کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن تو ہمت نہیں ہارتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ ان مشکلات میں تنہا نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو اس کی پکار سن رہا ہے، کوئی ہے جو اس کی مدد پر قادر ہے، کوئی ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے۔ یہ کیفیت جب انسان کے اندر آتی ہے تو وہ بڑے سے بڑے طوفانوں میں بھی پرسکون رہتا ہے، اور وہ زندگی کے اس کٹھن سفر پہ قدم بقدم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر ایک روز اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ جب توکل کی کمی ہوتی ہے تو انسان تھوڑ دلا ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کو چھوٹی چھوٹی مشکل بھی بہت بڑی نظر آنے لگتی ہے، اور وہ اس کا مقابلہ کرنے سے گریز کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر اللہ پر بھروسہ آتا ہے، اللہ پر یقین آتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو یہ چیز، یہ احساس اور یہ سوچ ہی انسان کو بہادر بنا دیتی۔ اس کا عملی نمونہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ احد ایک مشکل غزوہ تھا، اس میں کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ ہارنا پڑی۔ اس جنگ کے خاتمے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جاتی ہوئی مشرکین کی فوج کا پیچھا کریں۔ اس موقع پر لوگوں نے یہ کہا
کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں، یعنی تمہارے مقابلے میں بہت بڑی فوجیں اکٹھی ہو گئی ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو۔ لیکن ڈرنے کے بجائے صحابہ کرام کے دل میں اللہ پر جو توکل تھا اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی ہم اپنے زور بازو پر اعتماد نہیں کرتے، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور لوگوں کے مقابلے میں ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی میں بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب نمرود کے حکم سے ان کو آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت ان کی زبان پر یہی کلمہ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے، کارساز ہے، توکل اور بھروسے کے لائق ہے، وہی مجھے اس آگ سے نکالے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہ آگ ان کے لیے گل و گلزار ہو گئی اور ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو گئی اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ کسی بھی مومن کے اندر یہ صفت نہایت ضروری ہے، اور رمضان میں جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، ہم دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے ثمرات میں سے، اس کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی، اور انسان اپنی عملی زندگی میں جب بھی کسی مشکل میں گھرے، جب بھی کسی مشکل کا شکار ہو، فوراً اس کی توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چلی جائے، کیونکہ وہی ایک ہستی ایسی ہے جس سے ساری امیدیں رکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ صاحب اختیار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ انسان کے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کی دل کی باتیں بھی جانتا ہے، وہ اس کی چپ کے اس کے اندر کے سسکیوں کو بھی اور اس کے اندر کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ جب وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اگرچہ اس کے ہونٹ بھی نہ ہل رہے ہوں، تب بھی اس کے دل کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ انتہائی مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ یا دوسرے ہستیوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا، غور کیا کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان دینے کا ارادہ کر لے تو کیا وہ اس کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ اور اگر میرا رب میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، اور اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول کر، اللہ سے غافل ہو کر دوسرے انسانوں یا بتوں یا کسی بھی اور چیز پر، یعنی اللہ کے سوا غیر اللہ پر، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ کتنی بڑی طاقت ہو بظاہر انسان کو نظر آ رہی، لیکن اگر وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل طاقت کا مالک تو اللہ ہے، سارے اختیارات تو اس کے پاس ہیں۔ اگر وہ کسی کو نقصان دینا چاہے تو ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر اس کو فائدہ نہیں دے سکتے، اور اگر وہ کسی پر اپنی رحمت کر دے تو پوری دنیا بھی مل کر اس رحمت کو ہٹا نہیں سکتی۔ تو اس لیے یہ چیز انسان کے اندر ایک یقین پیدا کرتی ہے، اور پھر ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اس کے اندر ایک قوت پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توکل کا حکم دیا۔ جب آپ پر طرح طرح کی مشکلات ہوتی تھی تو اس وقت آپ کو کچھ یوں فرمایا گیا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور آپ توکل کیجئے اس ہستی پر جو کبھی نہیں مرے گی، جس کو موت آنی ہی نہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا، خبر رکھنے والا کافی ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس حال میں ہے، اور اس کے ساتھ کب کیا معاملہ کرنا ہے۔ آپ اپنے دشمنوں سے، اپنے مخالفین سے گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اس پر بھروسہ رکھیے، بالآخر کامیابی آپ ہی کے لیے ہے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ توکل اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، آپ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے،
اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. یعنی انسان کو اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ ساتھ بھروسے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان اعتماد کا نام بھی ہے، یقین کا نام بھی ہے. اور یہ یقین انسان کو جب زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ توکل میں ڈھل جاتا ہے، اور اس طرح انسان اپنے ہوش و حواس نہیں کھوتا اور بڑی سے بڑی مشکل کے موقع پر بھی ثابت قدم رہتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مشکل حالات میں کیا کہا. یعنی انفرادی مشکل ہو یا اجتماعی مشکل، ہر حال میں رب پر توکل کرنا ضروری ہے. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پر فرعون کے بہت ظلم ہیں اور حالات بہت مشکل ہیں، لیکن اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو کہ وہ مدد ضرور کرے گا تمہاری. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. تو گویا ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرنے والا ہو. حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور سچے دل سے بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، ہر مشکل میں کافی ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امرہ، یقیناً اللہ اپنے حکم کو، اپنے فیصلے کو پہنچنے والا ہے، یعنی اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا. دیر کیوں ہو رہی ہے، تاخیر کیوں ہے؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر کام کا ایک اندازہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر اوروں کا سہارا ڈھونڈتا ہے تو سارے ہی سہارے کمزور ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا گھر، کیونکہ وہ سارے سہارے مکڑی کے گھر، مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام معاملات اپنے رب کے سپرد کر دے، اپنی تمام مشکلات میں اسی کو پکارے، اسی پر اعتماد کرے، اور سچا اعتماد، کیونکہ توکل نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان جو کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے اس پر بھروسہ نہ کرے، اس ذات پر بھروسہ کرے جو مسبب الاسباب ہے، جو غیب سے ایسے اسباب پیدا کر سکتا ہے کہ جس کی طرف انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق بھی پہنچاتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصدقتی، بہترین صدقہ، ما کانا، جو ہو، عن ظہر غنن، بے پروائی کے ساتھ، وابدأ، اور شروع کرو، بمن تعول، ساتھ اس کے جن کی کفالت تم پہ واجب ہے، یعنی جن کی تم عیالداری کرتے ہو. رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا، اور رواہ مسلم، اور اسے مسلم نے روایت کیا. عن حکیم وحدہ، مسلم کی روایت میں صرف حکیم بن حزام ہے. حضرت ابو ہریرہ اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، اور شروع کرو اس شخص سے جس کا نفقہ تم پہ واجب ہو. یہاں لفظ زہر غنن استعمال ہوا ہے. زہر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، اور غنا کا مطلب ہوتا ہے مالدار ہونا یا غنی ہونا. یعنی جب تم صدقہ کرو تو سب کچھ نہ دے ڈالو بلکہ اپنے لیے بھی کچھ باقی رکھو. اور دوسرا معنی جیسے کہ یہاں ہوا ہے کہ جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، یعنی انسان جب دے تو پھر نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جاؤ. ایسا نہیں کہ تم دینے کے بعد پیچھا کرنا شروع کر دو، لینے والے پر احسان جتاؤ یا اس کو اذیت دو. اور اسی طرح ابتدا اس سے کرو جو تمہارا قریبی ہو، یعنی جن کی کفالت تم پہ فرض ہے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے. اب یہاں پر بہترین صدقہ، نمبر 1 اس شخص کا صدقہ جو دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرے، دے کے بھول جائے، لینے والے کو دکھ نہ دے. اس کو کیوں بہترین صدقہ قرار دیا گیا؟ اس کو اچھا صدقہ کیوں کہا گیا کہ یہ اچھا صدقہ ہے؟ دیکھیے، بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے. کیوں بے پرواہی کے ساتھ دیے ہوئے صدقے کو بہترین کہا گیا؟ اور ظاہر کا معنی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، پیٹھ یا پیچھے، غنن، غنا کے، یعنی دینے کے باوجود پیچھے بھی کچھ باقی ہے، یہ مراد ہے اس سے. اور دوسرا، اگر غنا کو غنن نفس قرار دیا جائے تو اس سے مراد یہ کہ دینے کے بعد پھر آپ فقر یا محتاجی سے نہ ڈریں، جس کو دیا اس پر احسان نہ جتائیں،
اور بے فکر ہو جائیں کہ ضائع نہیں ہوگا، ریٹرن آئے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کچھ دے ڈالنے کو بہترین صدقہ کہا جائے، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ دے ڈالنا بہترین صدقہ نہیں۔ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب آپ دیں تو دینے کے بعد آپ خود محتاج نہ ہو جائیں۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک آیت آتی ہے، کیا؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ لا تبسطها كل البسط، اسے روکا گیا ہے، سب کچھ دے ڈالنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ فتقعد ملوما محسورا، ورنہ تم خود عاجز، محتاج، درماندے، ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ گے، خود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگو گے۔ اور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جو تم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ اب گھر والوں پہ خرچ کرنا فرض ہے، تو فرض کی ادائیگی پر اجر بھی زیادہ ہے، جیسے نفل پر بھی ثواب ہے، لیکن اگر آپ فرض نماز چھوڑ کر نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل فائدہ مند نہیں، پہلے فرض ادا کریں۔ اسی طرح جب آپ باہر دینے لگے تو پہلے دیکھ لیں کہ گھر والوں کے پاس ہے یا نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ پھر ان صحابی نے گھر والوں کو بھوکا چھوڑ کے دوسروں کو کیوں دیا؟ بتائیے، ہر حکم کے اندر استثنائی صورتیں موجود ہوتی ہیں۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر نے جب سب کچھ دیا تو وہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی، اس وقت دین کے جغرافیائی سرحدیں جو ہیں ان کی حفاظت بھی مقصود تھی۔ اگر اس وقت مال خرچ نہ کیا جاتا اور بیوی بچوں اور گھر کو دیکھا جاتا تو پھر اگر دین ہی باقی نہ رہتا تو باقی کیا باقی رہتا؟ تو ایک بڑی ضرورت آ گئی سامنے۔ کچھ چیزیں ہیں جو عام حالات کے لیے ہیں اور کچھ ہیں جو خاص حالات کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی طرح جس خاص کنڈیشن میں وہ شخص آیا تھا اس میں کہیں بھی اس کے لیے کھانا نہیں تھا، مسافر تھا، مہمان تھا، اور پھر وہ لفظ اگر آپ کو یاد ہو، اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ کے مہمان کی عزت، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص کہاں سے ریکمینڈ ہو کے آ رہا ہے، اس کے ساتھ مجھے کیسے معاملہ کرنا ہے۔ اور بعض اوقات میں بھی بھوکا، دوسرا بھی بھوکا، لیکن دوسرے کی بھوک میری بھوک سے زیادہ ہے، دو ضرورتیں سامنے آ گئی، تو پھر کیا دیکھا جائے گا؟ کس کی ضرورت زیادہ ہے، تو وہاں خرچ کیا جائے گا۔ وعن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقة متفق علیہ۔ وعن ابی مسعود، ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہا، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا انفق، جب خرچ کرتا ہے، المسلم، مسلمان، نفقتاً، کوئی خرچ، علی اہلہ، اپنے گھر والوں پر، وہوا، اور وہ، یحتسبھا، ثواب کی امید رکھتا ہے اس سے، کانت، ہے، لہو، اس کے لیے، صدقہ، صدقہ، متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اور اس سے ثواب کی توقع رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی شمار ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت ہے یہ دین۔ آپ اپنے فرائض ادا کریں لیکن احسان جتا کے نہیں، اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں لیکن ان پہ بھی احسان نہیں۔ بہت سے والدین کو دیکھا گیا کہ وہ بچوں کی تعلیم پہ اگر خرچ کرتے ہیں تو جینا حرام کر دیتے ہیں ان کا، تم پہ اتنا 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 خرچ کر چکے ہیں۔ ایون اپنی اولاد کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ بھی احسان کریں تو جتانا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں پر بھی آپ خرچ کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ماں خرچ کرتی، کیونکہ باپ پر تو فرض ہے ہی، اس کو تو فرض ادا کرنے کا اجر ملے گا، لیکن اگر ماں محنت کر کے بچوں کو پال رہی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، صدقے کا بھی اور قرابت داری کے حق کا بھی۔ اصل چیز کیا ہے پھر اجر کے اضافے میں؟ اصل بنیاد کس چیز کی ہے؟ نیت کی۔ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں؟ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، رواہ مسلم۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار، ایک دینار، انفقتہ، خرچ کیا تم نے اس کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ودینار، اور ایک دینار، انفقتہ، خرچ کیا تم نے اس کو، فی رقبۃ، گردن چھڑانے میں، ودینار، اور ایک دینار،
تصدقت بھی صدقہ کیا تم نے ساتھ اس کے، علی مسکین اوپر مسکین کے، ودینار اور ایک دینار، انفقتہ خرچ کیا تم نے اس کو، علی اہلک اپنے گھر والوں پر، اعظمها اجرا سب سے بڑا اجر کے اعتبار سے، الذی وہ ہے جو، انفقتہ خرچ کیا تم نے اس کو، علی اہلک اپنے اہل و عیال پر۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تو خدا کی راہ میں خرچ کرے، ایک دینار وہ ہے جس کو تو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے، ایک دینار وہ ہے جس کو تو مسکین پر صدقہ کرے، ایک دینار وہ ہے جس کو تو اپنے اہل پر خرچ کرے۔ ان سب میں اپنے اعتبار سے سب سے بڑا دینار وہ ہے جس کو تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے۔